سائفر کیس ایک تلخ حقیقت۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہمیشہ خفیہ رازوں، طاقت اور عالمی دباؤ کا مرکز رہی، لیکن سائفر کا کیس ان چند واقعات میں شمار ہوتا ہے جس نے عام عوام کو بھی سفارتی رازوں اور قومی سلامتوں کی پیچیدہ معاملات کے بیچ لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ لوگوں نے ان دنوں ایک لفظ بار بار سنا ہوگا، سائفر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سائفر کسے کہتے ہیں؟ سفارتی زبان میں سائفر اس تحریر کو کہتے ہیں جو کوڈڈ ورڈز میں بیان کیا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد دو ریاستوں، دو ایجنسیوں اور دو اداروں کے درمیان خفیہ رازوں کی ترسیل کرنا ہوتا ہے، جسے عام زبان میں کرپٹوگرافی بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں سائفر کی اصطلاح پہلی دفعہ اس وقت استعمال ہوئی جب مارچ 2022 میں پاکستان کی سیاست شدید بحران کا شکار تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں چل رہی تھی، اور اس وقت عمران خان نے ایک جلسے میں ایک خط لہرایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط امریکہ کے سفارتی ادارے سے آیا ہے اور پاکستان میں اس کا کردار ہماری حکومت کو بدلنا ہے۔ پہلی دفعہ عوام نے سائفر کا لفظ سنا، میڈیا پر باتیں ہونے لگی اور عوام کے لیے یہ لفظ ایک نیا لفظ تھا۔ مارچ 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ میری حکومت گرانے میں سب سے اہم کردار امریکہ نے لگایا۔ جب وہاں سے ایک سفارتی مراسلہ پاکستان پہنچا، اس میں واضح لکھا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم کر دی جائے اور اسے رجیم چینج کا نام دیا گیا۔ عام عوام نے پہلی دفعہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر سوالات کھڑے کر دیے کہ آخر یہ سائفر ہے کیا اور کیسے ایک حکومت گرانے میں بیرونی طاقتیں حصہ لے سکتی ہے۔ اس کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید سنائی گئی اور انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ لیکن کہانی میں اس وقت ٹوسٹ آیا جب مئی 2026 میں ڈراپ سائٹ نیوز، جو کہ امریکہ کی ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، اس نے ایک ڈاکومنٹ ریلیز کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی سائفر ہے جو کہ مارچ 2022 میں عمران خان کی رجیم چینج کے خلاف پاکستان بھیجی گئی تھی، اور اس سے عمران خان کا وہ الزام سچا ثابت ہو گیا جب انہوں نے 2022 میں اسٹیبلشمنٹ پر لگایا تھا کہ ان کی رجیم چینج کے خلاف امریکہ کی ایڑی چوٹی کی زور لگانی پڑی۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن عمران خان اور سائفر کیس کی یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے کام میں مستقل مزاجی رکھتے ہیں تو حقیقت آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔